جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق کی بدولت خاکی جسم آسمان پر چلا گیا. عشق کی بدولت کوہ طور بھی رقص کرنے لگا اور مستعد ہو گیا. پہلے مصرع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کی تلمیح ہے. دوسرے مصرع میں کوہ طور کے تجلی حق سے رقص میں آنے کی روایت کی طرف اشارہ ہے. یہ عشق ہی کی طاقت ہے کہ خاکی جسم کو عالم بالا پر پہنچا دے جہاں اجسام کا گزر نہیں ہو سکتا. اور یہ عشق ہی کا کرشمہ ہے جو پہاڑ جیسی بے حس چیز کو حرکت میں لے آئے. وضاحت کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ کوہ طور تجلی کو قبول کرنے کے لیے مستعد تو ہو گیا، مگر اس میں تجلی کو برداشت کرنے کی تاب نہ تھی. اس لیے آخر پارا پارا ہو گیا. یہ طاقت اور یہ سمائی حضرت انسان کے دل ہی کو حاصل ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو اس خاک کو بھی آسمان تک پہنچا گیا، یعنی انسان کو پہاڑ بھی رقص کرنے لگا اور مستعد ہو گیا. عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ صاعقا. اے عاشق، عشق کوہ طور کی جان بن گیا. اسی لیے محبوب حقیقی کے جلوہ سے کوہ طور مست ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ذات حق نے جب کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ عشق ہی تھا جس نے جان بن کر کوہ مذکور میں حرکت ڈال دی، اور عشق ہی اس کا باعث تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نظارہ نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. پہلے شعر کی طرح اس میں بھی عشق کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوہ طور بھی رقص کرنے لگا، اس میں بھی جان آ گئی، وہ صرف عشق ہی کی بدولت ہے. اگر کوہ طور مست ہوا اور وہ بھی عشق ہی کی بدولت ہوا. بالب دم سوز خود گر جفتمی، ہم چنئی من گفتنی ہو گفتمی. اگر میں بھی اپنے یار دمساز کے ساتھ ملا ہوتا تو بانسری کی طرح کچھ کہنے کی باتیں کہتا. یعنی اسرار عشق چونکہ عوام کی سمجھ سے بالا ہے، اس لیے ان لوگوں کے آگے بیان کرنے سے عوام کی غلط فہمی کے باعث الحاد کے خیالات پیدا ہونے کا احتمال ہے.
اس لیے مولانا تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کسی اپنے ہم خیال اور صاحب فراست سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا تو جو کہنے کی باتیں ہیں اس سے جی کھول کر کہہ لیتے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے محبوب کے ساتھ جڑ جاتے، اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ہم آہنگ کر لیتے، تو ہمارے اندر بھی بانسری کی طرح وہ تڑپ پیدا ہوتی، وہ باتیں ظاہر ہوتی جو باتیں کرنے کے قابل ہیں، جو حقیقی باتیں ہیں. ہر کہ او از ہم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. جو شخص اپنے ہم کلام ہم راز سے جدا ہو گیا، وہ سینکڑوں سامان و نوا ہوتے ہوئے بھی بے زبان اور بے سر و پا ہو گیا. یعنی اظہار حقائق اور بیان معارف کے لیے سامعین کی ارادت و قابلیت ضروری ہے. اگر یہ بات نہیں تو صاحب سخن کو مصلحتاً یا سامعین کی سرد مزاجی سے متاثر ہو کر اس طرح خاموش ہو جانا پڑتا ہے گویا اس کے پاس کچھ علم و تحقیق کا سامان ہی نہ تھا. غرض اسرار عشق کے بیان کرنے کے لیے سننے والوں کی صلاحیت ضروری ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے محبوب و ہم کلام سے جدا ہو گیا وہ بے سر و سامان اور بے زبان ہو گیا. چاہے حقیقت میں اس کے سینکڑوں سامان ہوں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. یعنی اگر حیات ابدی چاہتے ہیں تو اپنے محبوب حقیقی سے جڑ کر رہنے میں حیات ابدی حاصل ہوتی ہے. اگر انسان اپنے محبوب سے کٹ گیا تو وہ بے سر و سامان ہو گیا. جس میں خوک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق کی بدولت